نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی اور اس میں سے صرف 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، باقی پوری قوم وہ اللہ کے نافرمان بنی اور اللہ کے نافرمانیوں پر نافرمانی کرتی رہی، اور پوری قوم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور وہ کفر کرتے رہے۔ تو نوح علیہ السلام نے آخر میں یہی بد دعا دی اور اللہ سے فرمایا کہ یہ قوم اب سدھرے گی نہیں، یہ قوم اس میں اسی طرح آگے ان کے اولادوں میں بھی نافرمان اور فاسق اور فاجر پیدا ہوں گے، اب اس قوم کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اور پھر اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ اللہ نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک سفینہ، ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جب تیاری فرمائی تو اس قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑانے لگے کہ اس سے یہ بچیں گے اور پتہ نہیں کیا کر رہے یہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوا آسمان کو۔ کیا حکم ہوا؟ آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ اب برس پڑو، اور زمین کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے اندر سے پانی جو ہے وہ نکالنے لگو۔ تو زمین نے اور آسمان نے دونوں نے اللہ کے حکم کو مانا، اور ایسا اتنا پانی آیا کہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے جب پوری قوم برباد ہوئی تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا زمین کو بھی اور آسمان کو بھی۔ آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ اب رک جاؤ، اب پانی مزید جو ہے آپ نہ برسو، رک گیا۔ زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تھم جاؤ، اب مزید پانی نہ ابارو، بلکہ یہ جو پانی ہے یہ اپنے اندر خشک کر دو۔ اور اللہ پاک کا حکم پر دونوں نے عمل کیا، اور پوری قوم ملیا میٹ ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ 950 سال عمر کے اندر یہ جتنا بھی عرصہ ہے، اس میں یہ قوم مختلف عذابات بھی اس کے اوپر آئیں، اسی نافرمانی کی وجہ سے کہ نوح علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے اللہ کی طرف بلانے کی کہ اللہ ایک ہے، واحد لا شریک ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن یہ قوم نہیں مان رہی تھی۔ سورہ نوح کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ جب اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا اللہ کی طرف سے کہ بارش نہیں برس رہی ہے، ان کے باغات تباہ و برباد ہو گئے، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی، ان کے نہریں جو ہے وہ سوکھ گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا، فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے اوپر بارشیں بھی برسا دیں گے، اللہ تمہارے باغات کو پھر سے جو ہے سبز و شاداب کر دیں گے، اللہ تمہارے نہروں کو پھر سے جو ہے وہ ابار دیں گے۔ لیکن وہ قوم نہیں مانی اور آخر کار اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اور ہم سب کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر اللہ کے ماں سوا کوئی دوسرا حاجت روا اور ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور عام سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔